آج آپ کو سنائیں گے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی یہودیوں پر شاندار فتح کی کہانی۔ سن 7 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین کی بشارت دی تو اس کے ثمرات فوراً دکھائی دینے لگے۔ اب مسلمانوں کو سنہری موقع مل گیا کہ کفار مکہ سے 10 سالہ جنگ بندی کے بعد اسلام کے باقی دشمنوں سے نمٹے، جن میں سازشی اور شیطان صفت یہودی سر فہرست تھے۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں بسنے والے یہودی شروع دن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور ان کے پھیلتے اثر و رسوخ سے خائف تھے۔ اسی لیے یہودی قبائل نے مشرکین کے ساتھ مل کر نئی اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کو تاریخ عرب کے سب سے سخت اور خونخوار دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا گڑھ مدینہ سے قریباً 160 کلومیٹر دور واقع سرسبز و شاداب وادی خیبر تھا۔ اسلام کے پھیلاؤ اور یہودیوں کی سازشوں سے نمٹنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک عرب میں خیبر کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ یہاں 8 قلعوں پر مشتمل 2 کمپلیکس تھے، جن پر آج تک کوئی حملہ آور فتح حاصل نہ کر سکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ساتھ جانے والے جانثاروں کو ہی جنگ خیبر میں لے جانے کا فیصلہ کیا، جو مال غنیمت کے طلبگار نہیں تھے، اور یوں 1600 مجاہدین پر مشتمل یہ لشکر 10,000 قلعہ بند دشمنوں کا مقابلہ کرنے خیبر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ فاصلہ انتہائی رازداری اور تیز رفتاری سے 3 دن میں طے ہوا کہ یہودیوں کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ خیبر کے قریب مقام صبا پر پہنچ کر لشکر اسلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد راستہ دکھلانے والوں کو حکم دیا کہ ہمارے آگے آگے چلو، ان وادیوں کے آخر تک جاؤ جہاں سے ہم بنو غطفان اور اہل خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ یہودیوں کے لیے کسی بھی قسم کی فوجی اور لاجسٹک امداد کی ناکہ بندی کرنے کے اصول پر عمل پیرا تھے۔ راستہ دکھلانے والے گائیڈز کی رہنمائی میں قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ خیبر کی بستی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ ابھی رات کا اندھیرا باقی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول تھا کہ رات کے وقت دشمن پر حملہ نہ کرتے اور اس کے لیے صبح کا انتظار کرتے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کچھ دیر آرام کرنے کا کہا۔ صبح کے وقت یہودیوں نے جب اپنے سامنے لشکر اسلام کو دیکھا تو وہ اس قدر ہراساں ہوئے کہ بھاگ کر اپنے قلعوں میں جا کر پناہ لے لی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں بھاگتے دیکھا تو فلک شگاف نعرہ لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خیبر اجڑ گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں خیمہ زن ہوتے ہیں تو ان کی صبح خوفناک ہوتی ہے۔ ان تاریخی کلمات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اسلامی لشکر کے لیے فتح خیبر کی بشارت تھی۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ خیبر میں 8 مضبوط قلعوں کا کمپلیکس تھا، 5 قلعے ایک جگہ اور 3 قلعے ایک جگہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نائم کا محاصرہ کیا، جسے فتح کرنا مشکل ٹارگٹ تھا۔ یہ مرحب نامی سردار کا قلعہ تھا جس کو 1000 جنگجوؤں سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز سر مبارک پر خوت سجائے، جس میں اطہر پر 2 زرہیں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال لیے عزرب نامی گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں موجود رہے۔ جنگ کے پہلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پرچم دے کر بھیجا، مگر آپ شدید جنگ کے باوجود یہودیوں پر فتح حاصل نہ کر سکے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم عطا ہوا، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کی فتح سے نوازے گا۔ ناظرین، یہ جمعے کا دن تھا۔
صحابہ کے لشکر نے امامت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اسلامی لشکر کا جھنڈا پکڑا اور پوچھا، علی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ علی ابن ابی طالب کی دونوں آنکھیں دکھتی ہیں، اس لیے یہاں موجود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی کو بلایا گیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نزدیک ہوا، حضور نے میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھا، پھر اپنا لعاب دہن ہاتھوں پر لگا کر میری آنکھوں پر ملا تو میں اس وقت ایسے صحت یاب ہو گیا گویا مجھے کبھی آشوب چشم کی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرچم دیا اور فرمایا، آہستہ آہستہ ان کے میدان میں جاؤ اور وہاں پہنچ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ انہیں بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ان پر واجب الادا ہوں گے۔ اے علی، بخدا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ دیے جائیں۔ حضرت علی قلعے کے عین سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہودیوں کی طرف سے قلعے سے جو شخص پہلے نکلا وہ مرہب کا بھائی حارث تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور پلک جھپکنے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حارث کے بعد ایک دوسرا طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم کا مالک عامر نامی یہودی مقابلے کے لیے نکلا، جس کا وزن اور حجم عام انسانوں سے 5 گنا زیادہ تھا۔ حضرت علی نے اس کی پنڈلیوں پر تلوار کا وار کیا جو کارگر ثابت ہوا، اور پہاڑ جیسا عامر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آپ نے اس کو جہنم رسید کر کے اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اب آتا ہے اصل اور بڑے مقابلے کا ذکر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرہب کے درمیان دو بدو مقابلہ۔ مرہب نامی یہودی، جس کی طاقت اور بہادری کے چرچے خیبر میں زبان زد عام تھے، اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس دوران مرہب جو اشعار پڑھ رہا تھا ان کا مطلب تھا کہ خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ جب شیر مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے بھڑک اٹھتا ہوں۔ مقابلے کے لیے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے اور یہ اشعار پڑھے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل یا کچھار کے شیروں کی طرح میں بڑا ہیبت ناک ہوں، میں ان کو ایک سا کے بدلے بہت بڑے پیالے سے ماپ کر دوں گا، یعنی میرا جواب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ مقابلہ شروع ہوا تو مرہب نے پہلا وار کیا۔ اس دوران حضرت علی کے ہاتھ سے اچانک ڈھال گر پڑی۔ آپ نے اسی اثنا میں قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ہی اپنے لیے ڈھال بنا لیا، اور یہ ڈھال بنا دروازہ آخر تک آپ کے ہاتھ میں رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس دوران ایک بھرپور وار کیا۔ شیر خدا کا وار اتنا طاقتور اور بھرپور تھا کہ جب مرہب نے بچنے کے لیے ڈھال آگے کی تو آپ کی تلوار نے ڈھال کو بھی چیر ڈالا، اور تلوار کے وار نے مرہب کی خود کو بھی پھاڑ دیا، خود کے نیچے امامے کو بھی کاٹ ڈالا، اور اسی مہلک وار نے مرہب کی کھوپڑی بھی 2 ٹکڑے کر دی، حتیٰ کہ تلوار مرہب کی داڑھوں تک جا پہنچی۔ اس فتح کے بعد یہودیوں کا دوسرا بڑا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوا۔ پھر تیسرا قلعہ حضرت حباب بن منظر انصاری کے دستے نے 3 دن کے اندر فتح کیا۔ چوتھے قلعے کے بعد 5ویں قلعے زبیر کی باری آئی۔ یہ پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ یہاں یہودیوں کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ قلعے سے ایک خفیہ راستے کے ذریعے زیر زمین پانی تک ان کی رسائی تھی۔ بہت کوششوں کے باوجود مسلمان اسے فتح نہ کر سکے، تو بعض روایات کے مطابق مسلمانوں نے پہلی بار منجبیق کا استعمال اسی غزوے میں کیا، مگر یہودی قلعے سے باہر نہ نکلے۔ ایک یہودی جاسوس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی تو اس نے مسلمان سپاہیوں کی مدد کی۔ مسلمانوں نے یہودیوں کی خفیہ سرنگوں کو ختم کر کے ان کی پانی کے ذخیرے تک پہنچ ناممکن بنا دی۔ پانی کی سپلائی بند ہوتے ہی یہودی باہر نکل آئے اور مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی۔ آخر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ یہ نطات کے قلعوں میں آخری قلعہ تھا جو فتح ہوا۔ یوں مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے ایک بڑے مرکز کا خاتمہ کر دیا، جس میں 15 سے 18 مجاہدین شہید ہوئے، جبکہ 93 یہودی جہنم واصل ہوئے۔ مسلمانوں کو خیبر کے قلعوں سے سونے چاندی سمیت اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ دنیا عرب کی یہ غریب برادری یکا یک امیر ہو گئی،
اور یہودیوں پر فتح سے ان کی دھاک پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، جس نے اسلام کی ترویج اور پھیلاؤ میں اہم کردار نبھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور فوجی جرنیل ساکھ مزید مستحکم ہو گئی۔ تاریخ اسلامی کے یہ اہم ترین واقعات آپ کو ان کتب کے حوالے سے پیش کیے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو۔ مزید ایسے اہم واقعات کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔